میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام کلام شہنشاہ سخن، حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلاموں، آپ کی لکھی ہوئی نعتوں اور دیگر کلاموں کی تشریحات پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ویورز کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا کی تحریروں، بالخصوص آپ کے نعتوں سے ملنے والا پیغام عشق الہی، پیغام عشق مصطفی، پیغام عشق صحابہ، پیغام عشق اولیاء، یہ پہنچایا جائے۔ اور اسی کاوش کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو طرز میں بھی کلام سنائیں، اس کی مشکل الفاظ کی میننگ بھی بتائیں، اشعار کی تشریح بھی بیان کی جائے، اور الحمدللہ 50 سے زائد کلام اب تک ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ناظرین سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور یقیناً ان کلاموں کے ذریعے بھی ایک بڑا ہی اہم میسج عشق خداوندی، عشق مصطفی کا ہم حاصل کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے پیش نظر کلام ہے وہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اور میلاد شریف پہ خاص طور پر یہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے 21 اشعار ہیں۔ اسے کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ معروف کلام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علمی طبقہ ہے، جو نعت خوان حضرات ہیں، وہ اس کلام سے کافی حد تک فیملر ہوتے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، ون آف مائی فیوریٹ کلام، اور اس کے بڑے پیارے اشعار، ایک سے بڑھ کر ایک شعر آپ سنیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام ہے، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکاں میں۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے، اور ہم حسب معمول پہلے آپ کو طرز میں یہ کلام سنائیں گے، پھر انشاءاللہ ان اشعار کی وضاحت اور تشریح آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چند اشعار طرز میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکاں میں۔ یہ رنگینی، یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں، یہ رنگینی، یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں۔ ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں۔ خزاں کا کس طرح ہو دخل جنت کے گلستان میں، خزاں کا کس طرح ہو دخل جنت کے گلستان میں۔ بہاریں بس چکی ہیں جلوائے رنگین جانا میں، بہاریں بس چکی ہیں جلوائے رنگین
جانا میں تمہارے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں تمہارے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں تھکا ماندہ وہ ہے جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا تھکا ماندہ وہ ہے جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں تمہارا کلمہ پڑھتا اٹھے تم پر صدقے ہونے کو تمہارا کلمہ پڑھتا اٹھے تم پر صدقے ہونے کو جو پائے پاک سے ٹھوکر لگا دو جس میں بے جان میں جو پائے پاک سے ٹھوکر لگا دو جس میں بے جان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے 6 اشعار ابتدائی طرز میں سماعت کی ہے، بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ آرائشیں یعنی سجاوٹ کرنا، زیب و زینت دینا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورتی ہے جو ہم بعض اوقات دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے ساری سجاوٹیں، یہ ساری رونقیں؟ یہ در حقیقت اپنے محبوب، اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا کہ محبوب تجھے دولہا بنا کر اس کائنات میں بھیج رہا ہوں، تو اس لیے اس کائنات کو سجا بھی رہا ہوں۔ دولہا وہ ہوتا ہے جس کے لیے بارات سجتی ہے، محفل سجتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، ساری رونقیں، ساری روشنیاں، سارے انتظامات دولہا کے لیے ہوتے ہیں۔ 500 لوگ ہوں یا 5000 لوگ ہوں، لیکن دولہا دولہا ہوتا ہے، ساری چیزیں دولہے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی دولہا سے تشبیہ دی جا رہی ہے حضور علیہ السلام کی مبارک ذات کو، کہ جیسے دولہا کے لیے پوری بزم سجتی ہے، ایسے ہی حضور علیہ السلام اس کائنات کے دولہا ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ کے لیے فرمایا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو پھر دنیا کو نہ بناتا، افلاق آسمانوں کو نہ بناتا۔ تو حضور علیہ السلام دولہا ہیں۔ بزم امکان اس دنیا کو کہتے ہیں، جہاں پر چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ بزم امکان ہے، یہاں پر چیزیں ممکن ہیں، کوئی ہے کوئی نہیں ہے، کوئی ممکن ہے کوئی چلا جاتا ہے، جب ہوتا ہے تو ممکن ہوتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، عدم ہو جاتا ہے۔ بہرحال بزم امکان مشکل زبان میں اس دنیا کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس دنیا کو اللہ پاک نے جو سجایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجایا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں،
یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں۔ اس شعر میں مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے۔ رنگینی یعنی خوبصورتی، شادابی یعنی تازگی، مدینہ خوبصورت بھی ہے اور تازگی بھرا بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں گلزار رضواں میں وہ بات کہاں، گلزار رضواں یعنی رضوان کا باغ، اور اس سے مراد ہے جنت، جنت کے داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام ہیں جو فرشتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں گلزار رضواں میں وہ شادابی اور رنگینی کہاں جو مدینے میں ہے، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں۔ کوئے جانا یعنی محبوب کا شہر، محبوب کا علاقہ، محبوب کی بستی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کی بات ہو رہی ہے کہ ہزاروں جنتیں گویا آ کر لگتا ہے یہاں پر بسی ہوئی ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں خزاں کا کس طرح ہو دخل جنت کے گلستاں میں، خزاں کا کس طرح ہو دخل جنت کے گلستاں میں، بہاریں بس چکی ہیں جلوائے رنگین جانا میں۔ مدینے کی بات ہو رہی ہے کہ اس جنت کے گلستاں میں خزاں کا دخل کیسے ہو۔ خزاں یعنی اجاڑ بن، پھول جو ہیں وہ جھڑ گئے، بے رونقی، تاریکی، اندھیرا، تو یہ خزاں اسے کہا جاتا ہے۔ تو خزاں کا دخل نہیں ہے، مدینے میں بہار ہی بہار ہے، کیونکہ یہاں پر محبوب کے جلوہ رنگین کی بہاریں بسی ہوئی ہیں۔ مدینے میں ہر طرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے بسے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں کو آنکھیں چاہیے، اور آنکھیں ہوں تو پھر نظر بھی آتا ہے کہ ہر طرف مدینے میں جو ہے وہ خوبصورتی ہے، رونقیں ہیں، ایک الگ ہی خوشبو، ایک الگ ہی وائب ہے۔ تو یہ مدینے کو خزاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب۔ تو مدینے کے بیابان میں بھی خزاں نہیں، تو پھر باغ میں کیسے خزاں آ سکتی ہے۔ ادیب رائے پوری لکھتے ہیں کہ خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے۔ تو مدینے میں بہار ہی بہار ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تم آئے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں، تم آئے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں، اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکاں میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ اس شعر میں کہ یا رسول اللہ جب آپ آئے تو روشنی پھیل گئی، ہدایت کی روشنی پھیلی۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ولادت ہوئی تو صبح صادق کا وقت تھا، تو ویسے بھی روشنی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہی دن نکلا، تو ایک تو ظاہری دن نکلا، ایک ہدایت کی روشنی بھی ہوئی، وہ والا دن بھی نکلا۔ اس سے پہلے اندھیرا تھا، ظاہری اندھیرا بھی تھا کہ رات تھی، اور باطنی اندھیرا بھی تھا کہ ہدایت نہیں تھی، گمراہی تھی، لڑائی تھی، فساد تھا، فتنہ تھا، جھگڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو دن نکل آیا، روشنی پھیل گئی، اور آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کون سی کھل گئی؟ دل کی آنکھیں۔ سر کی آنکھیں تو کھلی تھیں، لیکن ان آنکھوں سے جو ہے وہ بصارت تو تھی لیکن بصیرت نہیں تھی، حق اور باطل کی تمیز نہیں تھی، حلال اور حرام میں تمیز نہیں تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آنکھیں کھل گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ آپ کے آنے سے پہلے اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکاں میں، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا رہا تھا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تھکا ماندہ وہ ہے جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا، تھکا ماندہ وہ ہے جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا، وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں۔ یہ شعر بڑا خوبصورت ہے کہ ہمارے نزدیک وہی تھکا ماندہ ہے جو مدینے سے دور ہے، جو کہتا ہے مدینے جا کے کیا کرنا ہے، اپنے گویا اس نے پاؤں توڑ کر گھر میں بیٹھ گیا۔ پاؤں توڑنا یہ محاورہ ہے، یہ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا یعنی نہ جانے کی مطلب ایک ضد پکڑ لینا، میں نے نہیں جانا۔ جو مدینے نہیں جاتا وہ تھکا ماندہ ہے، وہ بالکل سمجھیے کہ ایک بیکار زندگی گزار رہا ہے۔ اور ہمارے نزدیک وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں۔ ہمارے لیے تو پہنچا ہوا آدمی وہی ہے جو مدینے پہنچ گیا، جو مدینے والے سے جڑ گیا، جو ان کے قریب ہے، وہ پہنچا ہوا ہے، ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، ہر منزل پہ پہنچا ہوا ہے، اگرچہ اس کے پاس ظاہری طور پہ کچھ بھی نہ ہو، جیب خالی ہو، لیکن وہ پھر بھی پہنچا ہوا ہے، اور مدینے والے کے در پر ہے تو پھر ان کے صدقے بہت کچھ لے کر آئے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تمہارا کلمہ پڑھتا اٹھے تم پر صدقے ہونے کو، تمہارا کلمہ پڑھتا اٹھے تم پر صدقے ہونے کو، جو پائے پاک سے ٹھوکر لگا دو
جسم بے جاں میں، جسم بے جاں یعنی مردہ جسم، اس پہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹھوکر لگا دیں تو کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہو، وہ آپ کا کلمہ پڑھتا ہوا مردہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے اور آپ پہ صدقے ہونے کو چلا ہے، آپ پہ قربان ہوتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ظاہری مردہ جو مرا ہوا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً معجزے کے ذریعے مردوں کو زندہ فرما سکتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے دل کو زندہ کرنے والی بات، کہ ہم اگرچہ جی رہے ہیں، زندگی ہے ہم میں نظر آ رہی ہے، لیکن دل جو ہے بے جان ہے۔ لیکن اگر حضور ایک ٹھوکر لگا دیں ہمارے اس دل بے جان کو تو پھر کیا ہو، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ دل مردہ اٹھ بیٹھے، آپ پر صدقے ہونے کو چلے آئے، بس ایک ٹھوکر کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ اور ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں، ایک ٹھوکر ذرا لگا کے بتائیے کہ لے غلام دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کہ میں ایسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ آئیے مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں، سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں، فدائے خارغائے دشت طیبہ پھول جنت کے، فدائے خارغائے دشت طیبہ پھول جنت کے، یہ وہ کانٹے ہیں جن کو خود جگا دیں گل رگے جام میں، یہ وہ کانٹے ہیں جن کو خود جگا دیں گل رگے جام میں، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم خوباں میں، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم خوباں میں، کلمہ سانہ کیوں کر غش ہوں ان کے دیکھنے والے،
ماسا نہ کیوں کر غش ہو ان کے دیکھنے والے، نظر آتے ہیں جلوے طور کے رخ سارے تابہ میں، نظر آتے ہیں جلوے طور کے رخ سارے تابہ میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 5 اشعار طرز میں سماعت کیے۔ کلام جاری ہے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں۔ تو عجب انداز سے یعنی بڑے خوبصورت انداز سے، تعجب والے انداز سے، بڑے حیران کن انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، محبوب حق نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ فرمایا۔ آپ پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ سرور آنکھوں میں آیا، سرور یعنی خوشی، آنکھوں میں خوشی آئی، دل میں جان پڑ گئی، اور ایمان میں نور آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر قرآن ملا، رحمان ملا، ایمان ملا، سب کچھ ملا۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد سے یہ ساری بہاریں ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، فدائے خار ہائے دشت طیبہ پھول جنت کے، فدائے خار ہائے دشت طیبہ پھول جنت کے، یہ وہ کانٹے ہیں جن کو خود جگا دیں گل رگے جامیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے صحرا کے جو کانٹے ہیں نا، ان پر جنت کے پھول فدا ہے، ان پہ قربان ہیں۔ دشت یعنی صحرا، بیابان، طیبہ کے صحرا کے خار، کانٹے، ان پر جنت کے پھول فدا ہیں۔ یہ وہ کانٹے ہیں جن کو خود جگا دیں گل رگے جامیں۔ یہ تو وہ کانٹے ہیں کہ جنہیں پھول خود کہیں کہ آئیے ہمارے اندر اتر جائیے، ہمیں لگ جائیے، رگے جاں میں جگا دیں، ورنہ کانٹوں سے لوگ بھاگتے ہیں، لیکن یہ وہ کانٹے ہیں مدینے کے کہ پھول خود انہیں اپنے دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اور ہمیں سینے سے لگا لیجیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا میں۔ بڑا پیارا شعر ہے جس میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ نحر فرمائے تھے، کل تو یہ 100 تھے، 63 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے، اور اس کے بعد بقیہ جو تھے 37 یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمائے، نحر فرمائے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ جو اونٹ تھے نا، ان کی یہ شان تھی، ان کی یہ بات تھی کہ وہ دوڑتے ہوئے آتے تھے جلدی جلدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نحر کیا کرتے تھے۔ اب نارملی تو اونٹ بھاگتا ہے اور اسے پکڑنا پڑتا ہے، رسیاں باندھنی پڑتی ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اور یہ معجزہ بھی تھا کہ اونٹ دوڑتے ہوئے آتے تھے اور گویا آرزو کرتے تھے کہ پہلے میں، یا رسول اللہ پہلے میں، مجھے پہلے ذبح کریں۔ تو ویسے تو اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر رعایت شعری کی وجہ سے ذبح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اصل میں اونٹ کو نحر ہی فرمایا تھا، اور ذبح یہاں پر لغوی معنی میں ہے، تو لغوی معنی میں نحر اور ذبح ایک ہی بات ہے، لیکن جو شرعی طور پر معاملہ ہے وہ نحر کا ہے۔ تو یہاں پر رعایت شعری کے لیے کہ نحر یہاں پر اگر لایا جاتا تو شعر کا وزن جو تھا وہ خراب ہوتا، اس لیے ذبح یہاں پر استعمال کیا ہے، اور اسے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تھا معاملہ نحر کا ہی۔ تو بہرحال اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا میں۔ عید قربا چونکہ وہ عید کا دن بھی تھا، حج کے بعد جو قربانی ہوتی ہے وہ عید کا دن بھی ہوتا ہے، تو عید قربا میں یہ اونٹ جو ہیں جو قربان ہو رہے ہیں یہ تماشا کر رہے ہیں۔ کس چیز کا تماشا؟ محبت کا تماشا کر رہے ہیں۔ تماشا یہ اظہار محبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر،
ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم خوباں میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جہان رنگ و بو میں تشریف نہیں لائے تھے، ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو تب بھی آپ پر پچھلے انبیاء علیہم السلام یہ صدقے تھے، قربان تھے، آپ کا ذکر کرتے تھے، آپ کی نعتیں پڑھتے تھے، آپ کی آمد کی خوشخبریاں سناتے تھے۔ تو آپ کا ظاہری طور پر جلوہ فرمانا تو نہ ہوا تھا، لیکن آپ کے نام کی روشنی بزم خوبہ میں موجود تھی۔ بزم خوبہ یعنی اچھوں کی محفل، خوب سے ہے خوبہ، سب سے بڑھ کر اچھے تو انبیاء علیہم السلام ہیں، تو بزم خوبہ سے مراد یہاں محفل انبیاء ہے کہ ان کی محفل کی روشنی آپ ہی کے مبارک نام سے تھی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کلیم آسا نہ کیوں کر غش ہوں ان کے دیکھنے والے، کلیم آسا نہ کیوں کر غش ہوں ان کے دیکھنے والے، نظر آتے ہیں جلوے طور کے رخسار تابہ میں۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھتے ہوں، انہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح کوہ طور دیکھ کر، کوہ طور پر جب اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غش آ گیا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں اللہ پاک نے 9ویں پارے میں فرمایا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہ گیا اور آپ جو ہے وہ نور الہی کی تجلی سے بے ہوش ہو کر نیچے تشریف لے آئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کلیم جیسے، کلیم آسا یعنی کلیم کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کو دیکھنے والوں کو بھی کیوں غش نہ آئے، کیوں وہ بے ہوش نہ ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخسار میں، رخسار تاباں یعنی چمکدار رخسار میں طور جیسے جلوے ہی تو نظر آ رہے ہیں۔ طور پر جو نور الہی کا ظہور ہوا تھا، وہی نور الہی کا ظہور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک میں بھی تو ہو رہا ہے۔ یہ نور الہی کا مظہر ہی تو ہیں، تو آپ کو دیکھ کر بھی اگر کسی کو غش آ جائے تو کوئی بعید نہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ مزید اس کلام نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامہ میں اس کے 10 اشعار اگلے پروگرام میں سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل